وہ اپنے خیال میں گمسم کمرے میں داخل ہوئی۔ بانو بستر پر لیٹے اپنی کتاب میں مگن تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے یوں گمسم دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا ہوا نازو، کس خیال میں ہو؟ نازو نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے خیال میں کھوئی رہی۔ اس نے اس بار اونچی آواز سے مخاطب کیا، نازو تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اس نے افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب جا کر بیٹھتے بولی، بانو اگر امی کے پاس بھی کوئی شامیر سخاوت علی ہوتا تو دادی کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی ہوتی۔ بانو طنزیہ مسکراتے بولی، تمہاری غلط فہمی ہے، شامیر سخاوت علی الفت جہاں کا بیٹا ہے، اس لیے دادی کو عزیز ہے۔ یہی اگر رقیہ محمود کا ہوتا تو ایک آنکھ نہ بھاتا دادی کو۔ یہ فرق پوتے پوتی کا نہیں، بہو بیٹی کا ہے۔ خیر رہنے دو اور ان باتوں کو چھوڑو، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، ماں باپ کے ساتھ وہ بھی مر گئے۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ خاک اچھی ہونے کی میں، ماں کا خیال ہی نہیں کہ خیریت ہی دریافت کر لوں۔ ارے نہیں اماں، یہ بات نہیں، بس شامیر کے آنے کی تیاریوں میں مگن تھی، فرصت نہیں ملی۔ ماشاء اللہ، آ گیا میرا لال، اسی کے لیے تو فون کیا ہے۔ جی اماں، 2 دن ہو گئے، بلکہ آج صبح آپ کی طرف نکل گیا ہے، کہہ رہا تھا نانی اماں کو نہیں ملوں گا تو احساس کیسے ہوگا کہ اپنے وطن آ گیا ہوں۔ جیتا رہے میرا لال، نانی کی جان ہے، بتایا کیوں نہیں کہ وہ آ رہا ہے، اپنے بچے کے پسندیدہ پکوان بنواؤں گی۔ چلو بس رکھو فون، تیاریاں کر دی ہیں مجھے، خدا حافظ۔ گھر میں شامیر سخاوت علی کے آنے کی تیاریاں تھیں۔ شبن بوا اس کے کمرے کی صفائیاں کر رہی تھی۔ دادی اماں خود باورچی خانے میں موجود تھی۔ نازو اور بانو کھڑی دادی اماں کی ہدایات سن رہی تھی۔ نازو نے بانو کا بازو کس کر پکڑا تھا جیسے وہ بھاگ جائے گی۔ وہ بھی زبردستی دادی کی بات سن رہی تھی۔ بانو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، پر مجبور تھی۔ دادی کی بات ختم ہوتے ہی اس نے دادی سے کہا، ولایت سے آ رہے ہیں وہ تو ولایتی کھانے کے عادی ہوں گے، اتنا سب دیسی پکا کر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دادی نے بانو کی بات سنتے ہی ماتھے پر شکن ڈالے، عادتیں بدل لی جاتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ مجھے زیادہ پتہ ہے اسے کیا پسند ہوئے کیا نہیں، جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ بانو نے بغیر رکے کہا، تو ٹھیک ہے پھر، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ ہی بنائیں، ہم سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نواسا آپ کا ہے، ہمارا نہیں، وہ کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ نازو کھڑی دادی کا منہ دیکھ رہی تھی۔ دادی کو اس بات پر بے حد غضب چڑھا۔ انہوں نے غصے سے نازو کو دیکھتے کہا، تم مجھے کہتی ہو کہ اسے کچھ نہ کہوں، کچھ کہنے جوگا چھوڑتی ہے یہ، اتنی لمبی زبان ہے، تمیز ہی نہیں رہی اس کو۔ میں کوئی تم دونوں کی محتاج نہیں کہ اگر کھانا نہ بنا تو نواسا میرا بھوکا رہے گا۔ خبردار، تم دونوں میں سے کوئی باورچی خانے میں نظر آیا مجھے، اب بھی عزت باقی ہے میری اس محلے میں۔ دادی یہ کہہ کر باورچی خانے سے باہر نکلتے بولی، واہ شیراز احمد، خود تو چلے گئے، ماں کی چھاتی پر مونگ دننے کے لیے چھوڑ دی۔ بانو، بالکل بدتمیز بھول گئی ہو تم، وہ ہمارا کزن ہے، اس نے کبھی ہم سے کچھ نہیں کہا، الٹا کتنے تحفے لاتا ہے، اگر ایک کھانے کی شے بنا دیتی تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اوپر سے کتنی بدتمیزی کی تم نے دادی اماں سے، کب باز آؤ گی تم؟ نازو فٹ کمرے میں داخل ہوتے بانو پر برس پڑی، تمہیں اب بھی میں غلط لگ رہی ہوں نازو؟ دادی نے جو کچھ کہا وہ کچھ بھی نہیں کیا، ہم کوئی ملازمہ تو نہیں ہیں کہ اس کی آمد پر ماتھا ٹیک لیں۔ مجھے کوئی ملال نہیں، کچھ غلط نہیں کہا میں نے، اگر تمہیں شوق ہے تو جاؤ بناؤ اس کے لیے کھانے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ نازو پھر ایک بار اس کے سامنے خاموش ہو گئی۔ پھر وہ باورچی خانے میں گئی تو پھولن ماسی جو کہ محلے میں شادی بیاہوں پر کھانے پکانے کا کام کرتی تھی وہ موجود تھی۔ نازو اسے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اس کے قریب جا کر بولی، پھولن ماسی آپ یہاں؟ ہاں جی بیٹیا، وہ بڑی بیگم جی نے بلوایا ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں ان کے۔ جی لائیے، مجھے دیجیے پیاز، میں چھیل دیتی ہوں۔ اس نے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے فٹ سے کہا، نہیں بیٹیا، بڑی بیگم نے منع کیا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کچن میں نہ آنے دوں، آپ جائیے، انہوں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ نازو نے مایوسی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور انہیں قدموں واپس چلی گئی۔ شام کو بانو صحن میں ٹہل رہی تھی، دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ پہلے اس نے انسنا کر دیا، پر کچھ دیر دیکھنے بعد جب کوئی نہیں گیا تو وہ فٹ سے دروازے کے پاس گئی اور کھنڈی کھولتے ہی شامیر سخاوت علی ہاتھ میں ٹائر والا بیگ اور چہرے پر وسیع مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ بانو اسے دیکھتے دنگ رہ گئی،
وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اندر آنے کی اجازت دیں گی؟ وہ یکدم پیچھے ہٹی اور اندر آنے کے لیے اسے راستہ دیا۔